شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور فرشتوں نے اور علماء نے شہادت دی، درا حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے مقام کو کتنا، ایک عالم کے مقام کو اللہ نے کتنا بلند کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے گواہی دی، یعنی اللہ اپنی ذات کے بارے میں خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس گواہی میں شریک ہونے والے کون ہیں، یعنی گواہی دینے والے کون کون ہیں؟ اللہ کے بعد اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، یعنی اس کی گواہی دینے والے، کس کی؟ یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی گواہی دینے والے ایک اللہ کی ذات ہے، ایک فرشتوں کی ذات ہے، اور ایک علماء کی ذات ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد ایک عالم کو رکھا ہے کہ عالم یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی ایک عالم کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور ایک عالم کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی کو خود ذکر کر رہا ہے، وہ بھی اپنی ذات کے تعلق سے۔ دیکھیے اس آیت کی شان نزول دیکھ لیں آپ۔ دیکھیے شام کے دو عالم مدینہ منورہ آئے، آنے کے بعد ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایسا لگتا یہ شہر وہی ہے جس شہر کے تعلق سے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، کیونکہ جو نشانیاں اس شہر کے بارے میں کہ آخری نبی آئیں گے، کہاں آئیں گے، جہاں پر آئیں گے تو اس کے شہر کا یہ اس کا لک ہوگا، اس کا یہ ساری چیزیں کتابوں میں پڑھ لیا تھا۔ تو یہ شام کے دو عالم جب مدینہ آئے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر دیکھ لئے کہ بھائی جو کتاب میں پڑھے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ایسے ایسے جگہ پر آئیں گے، اس کی یہ لک ہوگا، یہ ساری چیزیں وہ مدینہ خود میں پا لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی کتاب میں لکھی ہوئی نعت سے بھی پہچان لیا، کیونکہ کتابیوں میں جو تورات زبور تھا، جو کتابیں تھیں، اس میں نبی کے حلیہ کو بھی بیان کر دیا گیا تھا، نبی کے طریقہ کار کو بھی بیان کر دیا گیا تھا، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا۔ جس واضح طور پر بیان کرنے کی وجہ سے یہ شام کے جب دو عالم جب آئے تو ان لوگوں نے نبی کریم کو جیسے ہی دیکھا تو ساری چیزیں ان کی ذات میں پایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وہ دونوں نبی کریم کے پاس گئے، جانے کے بعد کہے یا رسول اللہ، جانے کے بعد کہے کہ کیا آپ محمد ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، بولو کیا بات ہے، محمد ہوں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ احمد ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں احمد ہوں۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ اس کے بعد اس دونوں عالموں نے کہا کہ آپ سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا، بتاؤ۔ تو اس نے کہا یہ بتلائیے اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس وقت اللہ نے نازل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتے اور علماء اس کے گواہ ہیں، اور درا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے متعلق نازل ہوئی، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا تھا، اس وقت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے تعلق سے نازل ہوئی، جب انہوں نے اپنے دین کو اسلام کی بجائے یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تعبیر کرنا شروع کر دیا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، میں نے بتایا تھا نا اس آیت میں علماء دین کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کا ذکر فرمایا ہے، اور علماء ایک عالم کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک عالم کو دیکھنا گویا کہ حضور کو دیکھنا،
اور گویا جو حضور کو دیکھنا گویا کہ خدا کو دیکھنا ہے، تو ایک عالم کو دیکھنے سے کہاں تک اس کا اثر پہنچ سکتا ہے، سوچ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے آپ علم کی علماء کی فضیلت کیا ہے، خود سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُل ربی زدنی علما، اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرما۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میرے بندوں میں اللہ سے جو ڈرنے والا ہے سب سے زیادہ وہ علماء کی ذات ہے۔ اور ایک جگہ اور ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث پاک دیکھیں علماء کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے گویا کہ اس آیت سے اس حدیث پاک سے پتہ کیا چلا کہ جو عالم ہے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی تعلیم عطا کیا ہے۔ دیکھیں ایک عالم کا مقام کیا، دیکھیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے، یعنی ایک عابد کے مقابل میں، ایک عالم کے مقابلے میں 1000 عابد۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سبب سے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اچھا لاسٹ ایک دیکھ لیں، ابو جعفر نے کہا عالم کی موت ابلیس کے نزدیک 70 عابدوں کی موت سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی 70 عابد مرے اس سے ابلیس خوش اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے سے ابلیس خوش ہوتا ہے۔